یہ بیماری لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے، لیکن اس کا پتہ صرف اس وقت چلتا ہے یا تو ہڈی ٹوٹ جائے یا پھر اس کی اسکریننگ کرائی جائے۔ تو یہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں جن میں ہڈی کے کمزور ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریوپوروسس کیا ہے۔ تو ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ ایک زندہ ٹشو ہیں، گو کہ بہت سخت جان ہیں لیکن زندہ ٹشو ہیں، یعنی ان کا ٹوٹنا اور بننا جو ہے وہ مستقل عمل ہے۔ تو یہ عمل عام حالات میں تو بڑا کیئرفلی کنٹرول رہتا ہے، لیکن اگر ہڈیوں کے ٹوٹنے کا عمل یا ان خلیوں کا جو ہڈیاں بناتی ہیں ان کے ٹوٹنے کا عمل جو ہے وہ بننے کے عمل سے زیادہ ہو جائے تو ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس حد تک کمزور ہوتی ہیں کہ فریکچر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آسٹریوپوروسس کو خاموش بیماری کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی۔ اس کا پتہ یا تو اسکریننگ سے چل سکتا ہے یا خدا نخواستہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور وہ ہڈیاں جو کہ عام طور پہ اس سے متاثر ہوتی ہیں اور فریکچر کا باعث بنتی ہیں، ان میں کلائی کی ہڈی ہے، ہپ بون ہے، اسپائن کے فریکچرز ہیں، یہ کامن ہیں۔ اس کے علاوہ 3 علامات ایسی ہیں جس سے آسٹریوپوروسس ہونے کا شک ہوتا ہے۔ اگر ہائٹ کم ہو جائے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ بڑھاپے میں عورتوں یا مردوں کی ہائٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ اسپائن فریکچرز جو ہیں وہ ہائٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جھک جاتے ہیں یا اسٹوپ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اور کچھ لوگوں میں مسلسل کمر کا درد جو ہے وہ بھی انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ کوئی سائلنٹ فریکچرز ہوئے ہیں اسپائن کے، لیکن میجورٹی آف دا ٹائمز آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو اسی لیے اس کو خاموش بیماری کہا جاتا ہے۔ آسٹریوپوروسس کا خطرہ کن لوگوں میں زیادہ ہے، یعنی کن لوگوں میں ہڈیاں جو ہیں ان کے کمزور ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو وہ افراد جن کی عمر 50 سال سے زائد، عورتیں خاص طور پہ اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اور وہ اس وقت جب ان کی ماہواری بند ہو جائے وہ مینوپوز میں چلی جائیں، تو یہ ایک بہت کامن ریزن ہے آسٹریوپوروسس کا۔ اس کے علاوہ یعنی کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی جو ایک بڑی علامت ہے، ڈائبٹیز بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ لائف سٹائل سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہیں، جیسے اسموکنگ ہے فار انسٹنس، اور ایکسرسائز کا نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان معاشروں میں جہاں شراب نوشی ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ اگر آپ کمپلیٹلی اموبلائزڈ ہیں یا ورزش نہیں کر رہے تو وہ بھی ایک علامت ہے۔ کچھ اور چیزیں جو ہارمون سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس کا باعث بنتی ہیں، جس میں تھائرائڈ کی اوور ایکٹیویٹی ہے، اس کی بیماری ہے، فیمیل اور میل ہیلتھ کے پرابلمز ہیں، جس طرح میل ہارمون کا کم ہونا یا فیمیل ہارمون ایسٹروجن کا کم ہونا جو مینوپاز کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ گلینڈ جو کیلشیم کو مینٹین کرتے ہیں، پیراتھائرائڈ گلینڈ، ان کی بیماری جو ہے اس سے بھی یہ ہوتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیرائڈس کا بڑھ جانا، یعنی جو کشنگز ڈیزیز ہے اور کشنگ سنڈروم ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں، خاص طور پہ جس طرح اسٹیرائڈس ہیں، اگر ان کو لمبے عرصے تک لیا جائے تو اس سے بھی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ جو ریزن ہے وہ ہے ادویات، یعنی کون سی میڈیکیشن۔ تو ان میں وہ لوگ جو اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، زیادہ عرصے تک لیتے ہیں، اس میں آسٹریوپوروسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ادویات بڑی امپورٹنٹ ہیں ان میں پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں، جو کہ ہم لوگ لیتے ہیں معدے کی تیزابیت کو کم کرنے کے لیے، یا ان لوگوں میں جن میں پیپٹک السر ہے یا اس قسم کی کوئی اور بیماری ہو۔ تو یہ ادویات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں، یہ آسٹریوپوروسس کا باعث بن سکتی ہیں۔ آخر میں کیا آسٹریوپوروسس ایک علاج مرض ہے؟ اگر ہو جائے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا علاج قطعی طور پہ ممکن ہے، اور اس کے لیے ادویات ہیں جو کہ ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں، اور کچھ اور سپلیمنٹس ہیں جیسے کیلشیم اور وٹامن ڈی ہے، تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آسٹریوپوروسس جو ہے اس کا پتہ جو ہے وہ صرف ٹیسٹ سے چلتا ہے، تو اس کا اتنا انتظار مت کیجیے کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور معلوم نہ ہو۔ تو آج ہی اگر آپ سمجھتے ہیں اس ویڈیو کے بعد کہ آپ کا رسک جو ہے آسٹریوپوروسس کا وہ زیادہ ہے، تو اپنے معالج سے رابطہ قائم کیجیے تاکہ آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا سکیں اور اس کے اوپر بر وقت عمل کیا جا سکے۔